ایک وقت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ علم، عبادت اور غور و فکر کے لیے مشہور تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم اس وقت سخت آزمائش میں تھی۔ بستیوں کی بستیاں تباہ ہو چکی تھیں اور کئی مقامات اجڑ چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں آپ ایک ایسی بستی سے گزرے جو مکمل طور پر ویران ہو چکی تھی۔ دیواریں گری ہوئی تھیں، کھنڈرات چھائے ہوئے تھے اور انسانوں کا کوئی نشان نہ تھا۔ پرندے تک وہاں آ کر خاموش ہو جاتے۔ دل میں سوال پیدا ہوا۔ آپ نے رک کر غور سے بستی کو دیکھا اور فرمایا، اَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا بلکہ ایک نبی کی فکری جستجو تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ قیامت، حیات نو اور زندگی کی واپسی کا عمل کیسا ہوتا ہے۔ کھانا ساتھ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس انجیر اور انگور تھے، ایک مشکیزے میں پانی اور گدھے کے لیے چارہ۔ آپ نے کھانا کھایا، گدھے کو باندھا اور درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اللہ کا فیصلہ۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا، وہ نیند جو 100 سال پر محیط تھی، صدی کا فاصلہ لمحے کی طرح۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو سورج وہیں چمک رہا تھا، فضا وہی خاموش تھی اور انہیں لگا جیسے وہ ابھی ابھی سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کتنی دیر سوئے ہو؟ انہوں نے فرمایا، شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 100 سال سوئے رہے ہو۔ کھانے پر حیرت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کھانے کو دیکھو، نہ بدبو ہے نہ خرابی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھے انگور اور انجیر کو دیکھا، وہ بالکل تر و تازہ تھے جیسے ابھی توڑے گئے ہوں۔ مشکیزے کا پانی بھی تازہ تھا، نہ دھوپ سے گرم ہوا اور نہ ہی کوئی بدبو۔ گدھے کا حال۔ پھر آپ نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، صدی کی ہوائیں اس پر گزر چکی تھیں۔ اللہ نے فرمایا، اب دیکھو ہم کیسے زندگی لوٹاتے ہیں۔ قدرت کا مظاہرہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے گدھے کی ہڈیاں جوڑنی شروع کیں، پہلے ریڑھ کی ہڈی، پھر ٹانگیں، پھر گردن، پھر کھوپڑی۔ پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا، ایک ایک پٹھا، ایک ایک رگ، حتیٰ کہ مکمل جسم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور گدھا کھڑا ہو گیا جیسے ابھی نیند سے اٹھا ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ کی قدرت آشکار ہوئی۔ وہ سجدے میں گر گئے اور پکارے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بستی کی طرف واپس گئے جہاں اب کچھ آبادیاں ہو چکی تھیں۔ لوگ انہیں پہچان نہ سکے، وہ 100 سال پرانے انسان تھے جنہیں اب کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ضعیف خاتون نے دروازہ کھولا۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی نوکرانی تھی جو اب بوڑھی ہو چکی تھی، اندھی ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ میں عزیر ہوں۔ بوڑھی عورت رونے لگی، کہنے لگی، عزیر تو 100 سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ نے اس عورت کو بینائی عطا کی اور اس نے دیکھا کہ یہ تو واقعی عزیر ہی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم عطا کیا جو قوم میں مفقود ہو چکا تھا۔ انہوں نے تورات کو دوبارہ لکھا اور لوگ حیران رہ گئے کہ یہ علم تو کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ بات مشہور ہو گئی، یہ شخص وہی عزیر ہے جسے اللہ نے 100 سال بعد زندہ کیا۔
قوم انہیں اللہ کی نشانی ماننے لگی، لیکن کچھ لوگوں نے حد سے بڑھ کر انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا، جو سراسر گمراہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، حالانکہ وہ صرف اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے مردہ زمین ہو، بستی ہو یا انسان۔ جو کچھ اللہ کرے وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایمان، یقین اور صبر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کی مخلوق کے سامنے واضح ہیں، اگر کوئی دیکھے اور سوچے تو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔